बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुज़ाकरा टीवी और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अब्दुल माजिद। आज की इस वीडियो में सानिया मच के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वफाकी वज़रा ने क्या मशवरे दिए, ये बात आप तक पहुंचाऊंगा। उसके साथ साथ अपोजिशन आगे क्या करने जा रही है और जो हज़ारा कम्युनिटी है उन्होंने वज़ीर आज़म के बारे में अब मज़ीद क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कि मच सानिया को आज तकरीबन 7वां रोज़ है और पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज जारी है, जिसमें कोयटा, मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़रगढ़ समेत कई शहरों में एहतजाज किए जा रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। और ये जो एहतजाज है ये मौका फ़राहम किया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद, और क्योंकि जब ये सानिया हुआ तो जो लवाहिकीन थे, हज़ारा कम्युनिटी थी, उनका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और यहाँ आके लोगों की दाद रसी करें और उनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए। तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को कहा कि आप कोयटा जाएँ और उनसे मुलाकात करें। शेख रशीद वहाँ गए, उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने कुछ मुआवज़े का भी ऐलान किया, जिसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया। उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो हैं वो भी आए, उन्होंने भी मुलाकात की और इस मुलाकात में यकीन दहानियाँ भी करवाई गईं। लेकिन हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज थे। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी अपने जो प्यारे हैं उनकी मैयतों को दफन नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं आते। वफाकी काबीना का इजलास था और इस इजलास में वज़ीर आज़म को शेख रशीद अहमद और दीगर 3 फ़िक़्ह वज़रा हैं, उन्होंने कहा कि आपको हर सूरत वहाँ जाना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि अनापरस्त भी हैं, उनके बारे में मशहूर है, वो ज़िद्दी भी हैं और वो बात हक़ की सुनते हैं लेकिन मर्ज़ी करते आप अपनी है। तो इसलिए उन्होंने उन तमाम वज़रा की बात को रद्द किया और उन्होंने कोयटा जाने से माज़रत करी और इनकार कर दिया कि मैं कोयटा नहीं जाऊँगा। आज सूरत हाल जो है तकरीबन इसको छठा दिन था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है उन्होंने एक तकरीब में ख़िताब करना था और उन्होंने जब ख़िताब किया तो ख़िताब के दौरान शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि जो तदफ़ीन है उन शुहदा की कर दी जाए तो मैं फ़ौरी तौर पर कोयटा आ जाऊँगा, और उनको और कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वहाँ बड़े मजमे में कह दी, पब्लिकली कह दी, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक भूचाल आ गया और वज़ीर आज़म को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी, उसके साथ साथ सियासी जमातों की तरफ से शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बन चुका है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने तमाम मामलात को पसे पुष्ट डालकर अपनी अना को सामने लेके आए हैं और उन्होंने वहाँ जाने की बजाय उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, अगर मैं आज चला गया तो फिर जो भी वज़ीर आज़म आएगा उसको ब्लैकमेल किया जाता रहेगा। तो ये वज़ीर आज़म की बात करना थी और उसके बाद लोगों ने उन पर जो है खूब तनकीद की। सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं और वज़ीर आज़म जो है उन्होंने 22 करोड़ आवाम का ख्याल रखना है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं 22 करोड़ आवाम का ख्याल रखने की बजाय जब आना ज़िद और तोहम परस्ती सामने आ जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, क्योंकि अवाम तो पहले ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत का इजहार करते आ रहे हैं, क्योंकि 2.5 सालों में मुल्क जिस तरह पहुँच गया है, जहाँ पहुँच गया है वो हमने माजी में कभी भी नहीं देखा। और इस 2.5 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी और पाकिस्तान की मुआशी जो तबाही हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वादे वईद करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई एक प्रोजेक्ट या एक चीज़ भी सामने नहीं आई जिससे बराह रास्त आम आदमी को फ़ायदा हो। तो जब आम आदमी को आपने 2.5 सालों में फ़ायदा नहीं दिया
تو پھر آپ پتہ نہیں کس چیز کی انا ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہیں وہاں بھی جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور تعزیت کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنے جو شہداء ہیں ان کی تدفین کر سکیں، لیکن آپ نے اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اور لا محالہ صاحب ظاہر ہے جب آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے، کیا مجبوریاں ہیں آپ کو وہ بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہ رہے۔ اور ہم تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کو روکا گیا ہے کہ جہاں میت ہو وہاں آپ نے نہیں جانا، اور اس کے علاوہ دریا جہاں سمندر ہو اوپر سے نہیں گزرنا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ تو ہم پرستی ہے، اس سے آپ کو نکلنا ہوگا، کیونکہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے پوری قوم کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر شاید آپ کو رہنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اس بیان کے بعد جو صورتحال سامنے اس وقت آ چکی ہے وہ یہی ہے کہ ہزارہ کمیونٹی نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے معافی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر معافی مانگے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ تقریب میں جا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ترکی کے ڈراموں کے حوالے سے جو ایک ٹیم آئی ہوئی ہے ترک ڈراموں کی، ان سے وزیر اعظم ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات ان سے ہو رہی ہے، لیکن جو لواحقین ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کب آئیں گے اور ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، لیکن وزیر اعظم کو فرصت نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو بلیک میلر کہہ کر پکارتے ہیں، جس کے بعد اپوزیشن کو بھی شدید تنقید کا سامنا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اور اپوزیشن جو ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جس طرح کوئٹہ میں مریم نواز گئیں، جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق وہاں پہنچے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری پہنچے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری وہاں پہ پہنچے، اور دیگر رہنما بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جبکہ نہیں پہنچے تو وہ صرف ہمارے وزیر اعظم عمران خان نہیں پہنچے، اور کیونکہ وہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جس بات پہ وہ اڑ جاتے ہیں تو وہ اسی پہ اڑے رہتے ہیں، وہ اور کسی کی نہیں سنتے۔ حالانکہ اس وقت لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیر اعظم کو، اور پورے ملک کا وزیر اعظم بن کر ان کی داد رسی لواحقین کی کرنی چاہیے۔ مریم نواز جو ہیں انہوں نے بڑا موقع سے فائدہ اٹھایا اور کراچی آئیں، انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی اور وزیر اعظم پر بہت زیادہ تنقید کی اور سخت تنقید کی، اور ان بچیوں کی تصاویر بھی دکھائیں جو بچیاں وہاں اپنے پیاروں کے جانے پر غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں، اور ایک دکھ کی گھڑی ہے، تکلیف کی گھڑی ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں سب کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں، اور ہر طرف ان بچیوں کی تصاویر ہیں جن کے باپ بھائی جو ہے وہ ان کے گلے کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے تو بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر جہاں بھی سانحہ ہزارہ کے خلاف جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، کارکن وہاں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے تمام کارکنوں کو یہ تو ہدایات جاری کر دیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کر کے واضح طور پہ ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان سے ملیں اور اس معاملے کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اٹھائیں اور بھرپور طریقے سے اس کا جو ہے دفاع کیا جائے، اور وزیر اعظم کو مجبور کیا جائے کہ جو لوگ ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کی داد رسی کریں۔ لیکن صورتحال جو ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب مظاہروں میں بھی شدت جو ہے آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ کوئٹہ بند ہے اور وہاں جو روڈ ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں اور پچھلے 4 دنوں سے، لہٰذا اب حکومت وقت کی بہت زیادہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس میں ملوث ہے، اور وہ جو ہے
فرقہ وارانہ دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، تو اس صورتحال کو وزیر اعظم بار بار کہہ بھی رہے ہیں۔ لیکن جو مرضی ہوتا رہے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ جب آپ منتخب ہیں تو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا، عوام کے سروں پر ہاتھ رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو پھر لامحالہ جس طرح اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت میں آپ کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور اب اگر آپ کی کوئی مجبوریاں ہیں تو وہ مجبوریاں بھی عوام تک بتائی جائے، تاکہ عوام جو ہے وہ بھی ان کو پتہ چلے کہ وزیر اعظم کی آخر مجبوریاں کیا ہیں، کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے۔ کیونکہ جو لوگ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، اب وہ بھی آپ کا دفاع کرنا جو ہے وہ دفاع کرنے میں بالکل کترا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم کا دفاع کریں کس طرح کریں، کیونکہ عوام کو مہنگائی نے جو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ مزدور آدمی جو ہے وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو ایسی گفتگو بھی سامنے آتی ہے جس سے بہت زیادہ آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہی ہمیں تو نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے فوری طور پر حکمت عملی سے کام نہ لیا، اگر آپ نے وزیر اعظم صاحب فوری طور پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی، تو خدا نہ خواستہ اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پھر کوئی نہیں ہوگا، موجودہ حکومت ہی ہوتی ہے، اور پھر آپ بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے اقدامات اٹھائیں، اس معاملے کو ٹھنڈا کریں، اور وہاں سے لوگوں سے ملاقات کریں، ان کا جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کریں۔ مطالبات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ آئے روز ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی قتل و غارت کی جاتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ ہمارے آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح کے دوبارہ واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔